ناول تاج اور تمنا لاسٹ پارٹ رائٹر ماں بنتے سجاد باب پنجم ساتھی آج تقریباً 2 ہفتے ہو چکے تھے ہادیہ اور ایزا کو مراد کے پاس جنگ کی تیاری کرتے ہوئے، ایک ایسی جنگ جو باہر کے دشمنوں سے زیادہ اندر کے دشمنوں کے خلاف لڑی جانی تھی، ایسی جنگ جس نے کئی چہرے بے نقاب کرنے تھے، کئی دفن کیے گئے رازوں کو آشکار کرنا تھا، کئی معصوموں کے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ لینا تھا، ایسی جنگ جس میں الماس پور کی ملکہ کا ساتھی مراد خان تھا۔ مجھے امید ہے آج تک میں نے آپ کو جتنی بھی تلوار بازی اور اس کے اصول سکھائے ہیں وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکے ہوں گے۔ مراد ہمیشہ کی طرح آج بھی اسی سیاہ چوگے میں موجود تھا، جبکہ ایزا نے گہرے نیلے رنگ کا عام سا لباس پہن رکھا تھا، سنہری بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے۔ آج پہلی بار وہ ہادیہ کو ساتھ نہیں، بوڑھی آنکھیں خاموش تھیں، جیسے گہرا سمندر خاموش ہوتا ہے ویسے لائی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پچھلی بار کی وجہ سے بختیار علی اور اس کے سپاہی خاصے چوکنے ہو چکے ہیں۔ آپ کو شک ہے؟ ایزا نے جھٹکے سے اپنی تلوار مراد کی گردن پر رکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر پوچھا، جبکہ مراد اس کی بہادری پر اش کر اٹھا۔ میرے ہی سکھائے ہوئے ہنر کو مجھ پر ہی استعمال کر رہی ہیں ملکہ عالیہ؟ مراد نے اس کا بازو مروڑ کر اس کے ہاتھ سے تلوار لیتے ہوئے پوچھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہی جو ایک استاد کے چہرے پر ہوتی ہے جب اس کا شاگرد وہ سیکھ جاتا ہے جو اس کا استاد اسے سکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اب آپ اپنی پر صلاحیت نہیں آزماؤں تو کیا سیدھا بختیار علی پر آزماؤں؟ ایزا نے مراد کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے معصومیت سے آنکھیں جھپکتے پوچھا، اور اس کی یہ ادا مراد خان کو گھائل کر گئی تھی۔ آزمانی تو بختیار علی پر ہی چاہیے، لیکن فی الحال مجھ پر ہی آزما لے، مراد نے کہتے ساتھ ہی اپنی تلوار نکال کر ایزا کی گردن پر رکھی۔ ایزا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی۔ مراد نے مسکرا کر ایزا کو اپنی تلوار اٹھانے کا اشارہ کیا اور خود پیچھے ہو گیا۔ ایزا نے اپنی تلوار اٹھائی۔ شروع کریں ملکہ عالیہ، اس نے سر کو ہلکا سا جھکا کر اجازت چاہی۔ ضرور، ایزا نے سنجیدگی سے کہا، اور پھر ان دونوں نے تلوار بازی کی مشق شروع کر دی۔ کبھی ایزا کی تلوار مراد کی گردن پر ہوتی تو کبھی مراد کی تلوار ایزا کی گردن پر۔ آپ کو ابھی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے؟ مراد نے جیسے ہی ایزا کا دھیان دوسری طرف پایا تو اس پر تلوار سے حملہ کرتے ہوئے کہا۔ حملے سے بچنے کے لیے ایزا یکدم ہی پیچھے ہونے لگی تو اس کا پیر مڑ گیا۔ دھیان سے، اس سے قبل ایزا گرتی، مراد نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایزا نے گرنے کے ڈر سے آنکھیں میچ رکھی تھی۔ مراد کی آواز اور اپنے ہاتھ پر اس کی گرفت محسوس کرتے ہوئے اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ بوڑھی آنکھیں سیدھا گہری نیلی آنکھوں سے ٹکرائی۔ ایزا کو اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، جبکہ اس کی اس حالت سے انجان مراد اس کا ہاتھ چھوڑ کر چند قدم دور ہوا۔ آپ ٹھیک ہیں ملکہ عالیہ؟ مراد نے اسے ویسے ہی کھڑا دیکھا تو پوچھا، جبکہ اس کی آواز پر وہ ہوش میں آتی نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔ آپ نے کچھ کہا؟ ایزا نے پوچھا۔ جی، آپ ٹھیک ہیں ملکہ عالیہ؟ مراد نے نرمی سے اپنی بات دہرائی تو ایزا نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ مجھے شک ہے بختیار علی بہت جلد مہر پر بھی قبضہ کرنے والا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب اس نے مجھے مہلت دی تھی تو کسی وجہ سے وہ رک گیا تھا، لیکن اب وہ نہیں رکے گا، ایزا نے رود کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ مراد اس کے ہم قدم ہی تھا۔ چلتے ہوئے ایزا کے چہرے پر درد کے آثار نمایاں تھے، جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ مراد نے اس چہرے پر نظریں جمائے سوال پوچھا جس پر اس کے بڑھتے قدم تھمے۔ مراد، میں الماس پور کی ملکہ ہوں، اور آج بھی الماس پور میں کچھ لوگ ہیں جو ریاست سے وفا کر رہے ہیں، ایزا نے سنجیدگی سے کہا، اور تھوڑی دور کھڑے رود کے پاس چلی گئی۔ چلتے وقت اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ محسوس کی تھی، اور مراد جانتا تھا کہ اس کے پاؤں میں موچ آ چکی ہے، لیکن وہ اسے بتائے گی نہیں۔ آخر اتنی تو خدا جو تھی ملکہ ایزا کنول، آپ کو دیر ہو رہی ہے، آئے میں آپ کو چھوڑ کر آؤں؟ مراد نے اس کے پاس پہنچ کر کہا۔ مراد، جو کہ سیاہ گورے رود کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیر رہی تھی، مراد کے کہنے پر اس کے قدم جنگل سے باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھائے تھے۔ جب وہ رود پر سوار ہوتا اس کے پاس آ رکا، ہاتھ نے اپنا ہاتھ ایزا کی جانب بڑھائے سنجیدگی سے کہا۔ ایزا نے ایک نظر اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس کی طرف دیکھا جو گورے پر تھوڑا سا جھکے اس کی جانب ہاتھ بڑھائے ہوئے تھا۔ سورج اپنی کرنیں سمیٹنے کی تیاریوں میں تھا۔ نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، انکار کرتے ہی وہ بغیر اس کی طرف دیکھے آگے بڑھنے لگی۔ مجھے اپنی بات دہرانا پسند نہیں ایزا۔ مراد کے لہجے اور بات دونوں میں کچھ ایسا تھا کہ ایزا کے بڑھتے قدم تھمے تھے۔ آج پہلی بار اس نے ایزا کو اس کے نام سے مخاطب کیا تھا۔ وہ آنکھوں میں حیرت لیے مڑی اور وہیں کھڑا ابھی بھی ہاتھ بڑھائے ہوئے تھا۔ ڈلتے سورج کی نارنجی کرنیں مراد کی نیلی آنکھوں میں اترتی عجیب سا رنگ بنا رہی تھی۔ ایزا چند لمحے وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی، جس کے چہرے کے تاثرات حد سے زیادہ سنجیدہ تھے۔ مطلب صاف تھا کہ وہ جان چکا تھا ایزا کو چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ یہ بات اس سے چھپا رہی ہے۔ او رود کو اس کے پاس لے جاتے اس نے اب کی بار اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا۔ ایزا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اب کی بار اس نے ملکہ عالیہ والی عزت بالکل بھی نہیں دی تھی۔ اتریں۔ آج پہلی بار مراد ایزا کو چھوڑنے نہ صرف الماس پور تک آیا تھا، بلکہ وہ جنت الماس کے پچھلے دروازے تک اس کے ساتھ آیا تھا۔ دونوں کے لباس ایسے تھے جس کی وجہ سے کوئی بھی انہیں پہچان نہیں پایا تھا۔
لیکن ایزا کو عجیب سی شرمندگی ہو رہی تھی۔ مراد کے ساتھ اس کے گھوڑے پر جہاں تک آنے میں اب آپ جنگل میں نہیں آئیں گی، آپ کی جنگ کی تیاری مکمل ہوئی ہے، یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ مراد پہلے خود گھوڑے سے نیچے اترا، پھر آرام سے اس کو اتارنے کے بعد سنجیدگی سے بولا، جبکہ اس کی بات پر ایزا کو دھچکا لگا تھا۔ محض 1 ماہ میں اس کی جنگ کی تیاری مکمل ہو گئی تھی اور ایسے پتہ بھی نہیں چلا تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ دھچکا اس کو اس چیز کا نہیں لگا بلکہ مراد خان سے آج کے بعد نارمل پانے کی وجہ سے لگا ہے۔ لیکن مراد اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اسے کیا الوداع کرتے ہوئے کیا چیز تکلیف دے رہی ہے اور کیوں دے رہی ہے۔ خدا کی امان میں ملکہ عالیہ، مراد نے ہلکا سا مسکرا کر کہا اور روت پر آ بیٹھا، ایک الوداعی نظر ایزا پر ڈالی جو ایسے خاموش کھڑی تھی جیسے بولنے کی صلاحیت اسے محروم کر دیا گیا ہو۔ خدا کی امان میں، وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ مراد نے گھوڑے کو ایل لگائی اور لمحوں میں ایزا کی نظروں کے سامنے سے اوجھل ہوا۔ پیچھے ایزا دور کے بادلوں میں گھری کھڑی رہی، آنکھوں میں بے ساختہ ہی نمی جل گئی۔ پھر وہ مڑی اور محل میں داخل ہو گئی۔ دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ آپ کے کہنے پر میں پچھلے 2 ہفتوں سے خاموش ہوں ابا حضور، لیکن اب اور نہیں۔ مجھے بختیار علی سے بدلہ چاہیے، ہر تکلیف، ہر آنسو کا، اپنے بھائیوں کے جسم سے بہے خون کے ہر قطرے کا۔ کیان نے غصے سے حسن سلطان سے کہا، جو کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ارناب کو سچائی بتا کر انہوں نے شاید غلط کیا ہے، لیکن وہ کیا کرتے، وہ مجبور تھے۔ اور پھر کیان کا اس بات ہر روز دینا کہ وہ بدلے کے لیے ارناب سے نکاح کرنا چاہتا ہے، انہیں مزید پریشان کر گیا تھا۔ کیان اپنی ضد کا کتنا پکا تھا وہ اچھے سے جانتے تھے، لیکن انہوں نے ایزا کا نام کے کیان کو کچھ روز صبر کرنے کے لیے راضی کیا تھا اور آج کیان کا صبر جواب دے چکا تھا۔ روشنی نگر میں بختیار علی کے طرفدار اتنے نہیں تھے جتنے حسن سلطان کے تھے۔ بس وجہ ایک تھی کہ بختیار علی ظالم، سفاک اور عیاش طبیعت کا بادشاہ تھا، جس سے اس کی رعایا ناخوش تھی۔ ہم نے ارشد سے کہا ہے، وہ روشنی نگر کی سپاہیوں کو اپنی طرف لے کر تمہیں آج کے دن مزید صبر کرنا ہوگا، کل سے بختیار علی کا زوال شروع ہوگا۔ حسن سلطان نے کیان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، ایک یقین کے ساتھ کہا، ارشد ان کے ان وفادار سپاہیوں میں سے تھا جن کو انہوں نے بختیار علی کی جاسوسی کے لیے روشنی نگر بھیجا تھا۔ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن مجھے بختیار علی کی بیٹی سے ابھی نکاح کرنا ہے، کیان نے حتمی لہجے میں کہتے ہوئے ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ حسن سلطان نے اس کی پشت کو دیکھ کر گہری سانس بھری۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے بس 2 لفظ کہے اور کیان کے چہرے پر فتح یابی کی مسکراہٹ چھا گئی۔ سنہری آنکھوں کی چمک میں مزید اضافہ ہوا۔ ارشد، ارشد! حسن سلطان نے سلاخوں کے پاس جا کر ارشد کو پکارا، جو کچھ ہی لمحوں میں ان کے سامنے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ شہزادی ارناب کو قیدی بنا کر لے آؤ اور ہاں، قاضی کو بھی ساتھ لانا، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں حکم دیا۔ ارشد پہلے تو حیران ہوا، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ آخر اس کی اتنی اوقات کہاں کہ وہ بادشاہ حسن سلطان سے سوال کر سکے۔ جی حضور، وہ کہتا ہوا جیسے وہاں آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ اس کو جاتے دیکھ کر کیان نے آگے بڑھ کر حسن سلطان کو گلے لگایا تو حسن سلطان نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ مجھے امید ہے تم بختیار کے کیے کی سزا ارناب کو نہیں دو گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم بھول جائیں گے کہ آپ ہمارے بیٹے ہیں، انہوں نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے آ کیا اور اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھنے لگے، جہاں صرف ایک ہی جذبہ تھا، انتقام کا جذبہ۔ میں اس بات کی یقین دہانی نہیں کروا سکتا، وہ لڑکی میرے سارے خاندان کے مجرم کی بیٹی ہے، کیان نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ وہ تمہارے باپ کی لاڈلی بہن کی بیٹی بھی ہے، اس کو عزت اور محبت دینے کے لیے یہ بات کافی ہونی چاہیے۔ حسن سلطان نے حتمی لہجے میں اسے بتایا نہیں بلکہ حکم دیا تھا، اور کیان سب کر سکتا تھا لیکن اپنے ابا حضور کے حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی بات سنتے ہی اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی اور پھر یک دیگرے دیوارے پر ماری۔ حسن سلطان نے تعصب سے اسے دیکھا اور ارشد کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ہی ارشد ارناب کی گردن پر تلوار رکھے اسے اپنے ساتھ کال کوٹری تک لایا تھا۔ اس کے پیچھے ایک بڑی عمر کے بزرگ بھی تھے جو غالباً روشنی نگر کے قاضی کے مرتبے پر فائز تھے۔ بادشاہ سلامت، شہزادی حسن ہیں، ارشد کہتے ہوئے ارناب سے 2 قدم دور جا کھڑا ہوا۔ کیان نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ سرخی مائل بال سلیقے سے سمیٹے گئے تھے، سبز آنکھیں چیخ چیخ کر کئی روز سے روتے رہنے کی چغلی کر رہی تھی، رخسار گلابی تھے اور چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے پتھر کی مورت ہو۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر حسن سلطان کی طرف متوجہ ہوا جو خود اپنی بانجی کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر تکلیف سے گزر رہے تھے۔ ابا حضور، نکاح شروع کروائیں۔ کیان کے کہتے ہی ارناب کے وجود میں حرکت ہوئی۔ بے ساختہ اس نے مڑ کر اپنے پیچھے موجود شخص کو دیکھا جسے وہ اپنے شاہی محل میں قاضی کے رتبے پر فائز دیکھتے آ رہی تھی۔ کس کا نکاح؟ لڑکھڑاتی آواز پر بمشکل قابو پا کر اس نے سوال کیا۔ کیان نے اس کی طرف دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ آپ کا نکاح کیان کے ساتھ؟ بادشاہ حسن نے کہا اور قاضی کو اشارہ کیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے قدم پیچھے لیتے ہوئے پوچھا، لیکن وہ زیادہ پیچھے نہ جا سکی کیونکہ ارشد اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہاں پر موجود معصوم سپاہیوں کا خون ناحق بہایا جائے اور آپ کی مرحوم ماں کو انصاف ملے تو آپ کو یہ نکاح کرنا ہوگا، ورنہ اور بھی بہت طریقے ہیں ہمارے پاس۔ حسن سلطان نے سرد مہری سے کہتے ساتھ ہی ارشد کو اشارہ کیا جس نے ارناب کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک بار پھر سلاخوں کے سامنے لے آیا۔ کیان نے غصے سے ارشد کی طرف دیکھا جس نے اب تک ارناب کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔
ہاتھ چھوڑ دو ارشد، قیان تڑا تھا اس کی دار پر۔ ارناب نے آنکھیں میچ لی۔ حسن سلطان نے غصے سے سرخ ہوتی نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ غصے کی زیادتی کی وجہ سے سرخ پڑ رہا تھا۔ شروع کرے قاضی صاحب، حسن سلطان نے کچھ دیر بعد کہا۔ قاضی نے ایک بے بس نظر ارناب پر ڈالی جو بت بنے کھڑی تھی۔ اس کے فرار کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ اگر وہ نکاح سے انکار کرتی تو روشنی نگر خون سے رنگ جاتا، اور اگر وہ حامی پڑتی تو یہ اس کی اجازت اور باپ سے غداری ہوتی۔ وہ جانتی تھی کہ نکاح کے بعد حسن سلطان اور اس کا بیٹا اس کی آڑ میں یہاں سے فرار ہونا چاہتے ہیں۔ اپنے باپ کی حقیقت جاننے کے بعد اس نے حسن سلطان کا یقین کیا تھا یا نہیں، لیکن وہ یہ سوچنے پر مجبور ضرور ہو چکی تھی کہ آخر آج تک اس کے باپ نے اسے اس کی ماں کے گھر والوں سے ملنے کیوں نہیں دیا؟ کیا وجہ تھی؟ کون سا راز تھی جسے اس کے باپ نے آج تک لا علم رکھا؟ ارناب علی ولد بختیار علی، آپ کا نکاح کیان الحسن ولد حسن سلطان سے عوض 5000 سونے کے سکے طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ ارناب کو سوچو کہ بور سے ہی شاہی قاضی کے واسطے نکاح تھا جو اس سے نکاح کے لیے رضامندی کا پوچھ رہے تھے۔ وہ خالی نظروں سے ان کو دیکھتی رہی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ ہو کیا رہا ہے۔ ارناب علی ولد بختیار علی، آپ کا نکاح کیان الحسن ولد حسن سلطان سے عوض 5000 سونے کے سکے سے طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس کی جانب سے خاموشی پا کر قاضی دوبارہ بولے۔ اب کی بار قیان نے بھی اس سے گرا تھا، لیکن وہ ہر چیز سے بے نیاز کھڑی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ ارناب، قاضی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں، اس کو بولتا نہ دیکھا بالآخر حسن سلطان سنجیدگی اور قدرے بلند آواز میں بولے تو ارناب کی حواس جاگے۔ ارناب علی ولد بختیار علی، آپ کا نکاح کیان الحسن ولد حسن سلطان سے عوض 5000 سونے کے سکے طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی نے آخری بار ذرا تشویش سے آگاہ کیا پوچھا۔ کیان کی سنہری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ارناب کو جواب نہ دیتا پا کر، لیکن وہ بس حسن سلطان کی وجہ سے ضبط کیے بیٹھا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ارناب کی آواز ان سب کی سماعتوں سے ٹکرائی تو حسن سلطان نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ اپنی بانجی کو بختیار علی کے چنگل سے نکالنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ قیان کے چہرے پر بھی اطمینان سے بڑے تاثرات آ چکے تھے۔ بس ایک وجود ایسا تھا جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، اور وہ وجود تھا ارناب کا۔ اب قاضی کیان سے رضامندی لے رہے تھے۔ اس نے تینوں بار اثر اثبات میں ہلانے کے ساتھ منہ سے بھی اقرار کیا، اور کچھ لمحوں کے کھیل میں ہی کیان الحسن اپنے جانی دشمن کی بیٹی کو اپنے نام کر چکا تھا۔ قاضی نے بادشاہ حسن سلطان کو مبارکباد دی اور پھر ارشد کی تکلیم میں قید خانے سے چلے گئے۔ پیچھے ارناب بھی ابھی تک بے حس حرکت کھڑی تھی۔ ارناب بیٹا، باہر جاؤ، اپنا ضروری سامان رکھ لو، ہم کچھ دیر میں الماس پور کے لیے نکلیں گے۔ حسن سلطان نے ارناب کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت بڑے لہجے میں کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ تمہاری موت آ رہی ہے بختیار علی۔ کچھ دیر بعد حسن سلطان، کیان، ارناب اور ارشد اپنے باقی ساتھیوں تمام سمیت روشنی نگر کی سرحد پر کھڑے تھے۔ روشنی نگر کی آدھے سے زیادہ فوج حسن سلطان کے ساتھ مل چکی تھی، کیونکہ وہ بختیار علی جیسے شفاق اور ظالم بادشاہ سے آزادی چاہتے تھے۔ کیان اور حسن سلطان کو شہزادی ارناب کے حکم پر قیدیوں کو رہا کر دیا گیا تھا، جبکہ بختیار علی کے وفادار سپاہی ایبک اور اس کے کچھ ساتھیوں کو ابدی نیند سلا دیا گیا تھا۔ قیان کے منہ سے جیسے ہی بختیار علی کے موت کا لفظ نکلا تو ارناب نے بے ساختہ طرف کر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی جذبہ تھا، انتقام کا جذبہ، انتقام کی پیاس جو صرف بختیار علی کے خون سے بجھ سکتی تھی۔ چلیں۔ بادشاہ حسن کے کہتے ہی وہ تمام لوگ روشنی نگر کی فوج کے ساتھ الماس پور کے نکلے تھے، اپنا تخت، اپنی سلطنت واپس لینے، حق اور بقا کی جنگ لڑنے کے لیے۔ ایہاب اپنے شاہی اسپتال میں موجود گھوڑوں کی دیکھ بھال کا انتظام دیکھ رہا تھا۔ شہزادے، آپ کے لیے بادشاہ حسن سلطان کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ ایہاب ابھی اپنے پسندیدہ سیاہ رنگ کے گھوڑے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ایک سپاہی کی آواز پر حیرت سے مڑا۔ کیا ہے پیغام میں؟ جلدی پڑھو۔ ایہاب نے بے چینی سے اس کے پاس آتے ہوئے کہا۔ حیرت اب اضطراب میں بدل چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ بختیار علی زیادہ دن تک حسن سلطان کو قید میں نہیں رکھ سکتا، لیکن اسے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اتنا جلدی رہا ہو جائیں گے، اور ان کی طرف سے بھیجا گیا پیغام اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ سوچنا تک نہیں چاہتا تھا کہ انہوں نے اس کے لیے کوئی بری خبر بھیجی ہو، خاص طور پر اس کی ملکہ کے متعلق۔ جی شہزادے، میں پڑھتا ہوں۔ سپاہی نے مودب سا کہہ کر پیغام کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ ایہاب، ہمیں تم پر مان تھا کہ تم ہماری غیر موجودگی میں ہماری شہزادی کی حفاظت کرو گے، ہماری ریاست کی حفاظت کرو گے، لیکن تم نے اپنی انا میں آ کر کیا گنوا دیا ہے، تمہیں اس کا علم تک نہیں ہے۔ سپاہی چپ ہوا، اور اتنا سنتے ہی ایہاب کو ایسے لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں بینچا ہو۔ آگے پڑھو، ایہاب نے بمشکل کہا۔ تم نہیں آئے ایہاب، میں نے اور یحیی نے تمہیں بہت بار بلایا مگر تم نہیں آئے، لیکن اب تمہارے آنے یا نہ آنے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اب میں بادشاہ حسن سلطان اپنی سلطنت الماس پور بختیار علی سے واپس لینے جا رہا ہوں۔ یحیی میرے ساتھ ہے، ہم الماس پور پر قابض روشنی نگر کے سپاہیوں پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ شاید یہ میرا آخری خط ہو تمہارے لیے، اس لیے کہنا چاہوں گا تم نے میری بیٹی کی حفاظت نہیں کی۔ وہ تمہاری امانت تھی، تمہاری ملکہ تھی، تمہاری بیوی تھی،
لیکن تم اس کے لیے بھی نہیں۔ نیاب خان نے اپنا برسوں پہلے کہا کول سچ کر دکھایا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کبھی میری بیٹی کو تمہاری ملکہ نہیں بننے دے گا۔ وہ کامیاب رہا اور میرا مان ٹوٹ گیا۔ الوداع حسن سلطان۔ سپاہی نے جیسے ہی ختم کیا، ایہاب نے اس کے ہاتھ خط چھینا اور پھاڑ کر پاس جلسی لکڑیوں میں ڈال دیا تھا۔ پھر اس سپاہی کی جانب مڑا۔ نیلی آنکھیں غصے کے مارے سرخ ہوتی اس کے ضبط کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس خط کے بارے میں چاندی محل کی ہواؤں کو بھی علم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تم مجھے جانتے ہو۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہوا آگے بڑھا، لیکن پھر رک گیا۔ شاہی فوج کو تیار کرو، ہم ابھی ارماس پور جائیں گے روشنی نگر کے سپاہیوں سے جنگ کرنے۔ وہ حکمیہ لہجے میں کہتا ہوا تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کی جانب چلا گیا۔ وہ سپاہی حیرت میں گر کر اسے جاتا دیکھتا رہا تھا۔ آخر کچھ لمحوں پہلے ایسا کیا ہو گیا تھا تو وہ سمجھنے سے قاصر تھا اور کسی کو کچھ بتانے سے بھی۔ ایزا ملکہ فرحہ کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ سنہری بال پلنگ پر بکھرے ہوئے تھے۔ چہرے کی شادابی اور معصومیت غائب نہیں، ختم ہو چکی تھی۔ اب ہر پل اس کے چہرے پر ایک ہی تاثر رہتا تھا، سرد اور سنجیدہ۔ ایزا تم جانتی ہو تمہارا شہزادہ بھی ہے۔ دفتر ملکہ فرحہ کا ہاتھ ایزا کے بالوں میں حرکت کرتا رکا اور وہ کسی خیال سے چونک کر بولی تھی۔ ایزا نے نہ سمجھی سے ان کی طرف چہرہ اٹھائے دیکھا۔ میرا شہزادہ؟ ایزا ان کی گود سے سر اٹھاتی سیدھی ہو بیٹھی اور سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو ملکہ فرحہ ہلکا سا مسکرا دی۔ ہاں تمہارا شہزادہ، اور اس کا نام ایہاب ہے۔ ملکہ فرحہ نے پیار سے ایزا کی گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو وہ چونکی۔ ایہاب، یہ نام وہ ایک بار پہلے بھی اپنی ماں کی زبان سے سن چکی تھی اور اس وقت ہادیہ نے ان کی بات کو مکمل نہیں کرنے دیا تھا۔ اب کیا کہنا چاہتی ہیں امی جان؟ ایزا نے ان کے ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ ایہاب تمہارا ساتھی ہے بچپن سے؟ انہوں نے ایزا کے ہاتھ پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر شہزادوں کی موت کے بعد آج پہلی بار وہ کھل کر بات کر رہی تھی، ورنہ تو ان کو چپ لگ گئی تھی، ایسے جیسے بولنا جانتی ہی نہ ہو۔ ساتھی؟ ایزا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ساتھی، عمر بھر کا، وہ تمہارا شوہر ہے۔ ملکہ فرحہ نے اب کی بار اس کی سماعتوں پر دھماکہ کیا تھا۔ وہ مزید حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ اب کیا کہہ رہی ہیں امی جان؟ ایزا نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو ان کے ہاتھوں پر رکھتے بے چینی سے پوچھا۔ یہی حقیقت ہے ایزا۔ ایہاب اور آپ کا نکاح تب ہوا تھا جب آپ 2 سال کی تھیں اور ایہاب 10 سال کے تھے۔ ایہاب کی ماں شبانہ بیگم میری بہت اچھی سہیلی تھی اور اس کی آخری خواہش تھی کہ تم اس کے بیٹے کی ملکہ بنو، اس لیے تمہارے ابا حضور اور نیاب خان ایہاب کے والد نے شبانہ بیگم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے تم دونوں کا نکاح کروا دیا، لیکن تم سے اس بات کا مخفی رکھا گیا تھا کیونکہ یہ ضروری تھا۔ مگر ایسا کیوں؟ ایزا نے روندی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ کیونکہ نیاب خان کے دشمن اس کی کمزوری کی گات میں رہتے تھے اور اگر اس وقت انہیں یہ پتہ چلتا کہ تم نیاب خان کی بہو ہو تو وہ تمہیں بھی ویسے ہی مار دیتے جیسے شبانہ کو مار دیا تھا، اور ایک وجہ تمہارا چھوٹا ہونا بھی تھا۔ انہوں نے نرمی سے اس کے ہاتھوں میں قید اپنے ہاتھوں کو نکال کر ان پر دباؤ ڈالتے کہا تو 2 آنسو ایزا کے رخسار پر بہہ گئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ روتے ہوئے کہتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے ملکہ فرحہ تعصب سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ ایہاب تمہارا ساتھی ہے ایزا؟ انہوں نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی والے انداز میں کہا اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ ملکہ عالیہ؟ ایزا آنکھوں سے آنسو صاف کرتی محل کی لمبی راہداری سے گزر رہی تھی جب اپنے نام کی پکار پر اس کے قدم تھمے تھے۔ جلدی سے آنسو صاف کرتی چہرے کے تاثرات سنجیدہ کیے بولے شاہین۔ وہ موڑی تو اس کے چہرے کے تاثرات سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ لہجہ ہموار کرتے اس نے خود سے چند قدم دور کھڑے شہیر سے کہا جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ملکہ عالیہ، بختیار علی کے سپاہیوں نے پوری سلطنت میں قتل و غارت مچا رکھا ہے۔ روزانہ کئی معصوم عورتوں اور بچوں کو سرعام قتل کرتے ہیں اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے سپاہی ان کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ شہنشاہ اور شہزادوں کے جانے کے بعد ان کے حوصلے پست ہو چکے ہیں۔ یہی جب سے واپس آیا تھا سلطنت کے دورے کر کے حالات کا جائزہ لے رہا تھا اور آج وہ سارے حالات وہ ایزا کے سامنے رکھ رہا تھا جس کے چہرے کے تاثرات ہر گزرتے پل کے ساتھ سخت ہوتے جا رہے تھے۔ کتنے لوگوں کو مارا ہے بختیار علی نے؟ ایزا نے جہیر کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے پوچھا تو جہیر کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ وہ ایزا کا یہ روپ آج دیکھ رہا تھا۔ مراد نے نہ صرف اسے جنگ کے لیے تیار کیا تھا بلکہ اسے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار کیا تھا۔ پچھلے 10 روز میں 100 لوگوں جن میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے، کچھ عورتوں کی عزت بھی پامال کی گئی ہے۔ یہی نے اپنے جذبات پر قابو پاتے کہا ورنہ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ بختیار علی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن وہ فی الحال ایزا کے حکم کا غلام تھا اس لیے خاموش تھا۔ جتنے بھی سپاہی ہیں یہی حیران کو تیار کروائیں، ہم بختیار علی کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ ایزا نے حتمی لہجے میں کہتے ہی اسے حکم دیا تو یہیر پریشان ہوا۔ ملکہ یہ ممکن نہیں ہے، ہمارے سپاہی تعداد میں بہت کم ہے، وہ بختیار علی کے سپاہیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہیر نے فکر مندی سے کہا تو ایزا مسکرا دی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر یہیر بھی مزید حیران ہوا۔ یہیر، خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں، اور ہم میں یہ حوصلہ ہے آپ جنگ کا اعلان کریں اور فوج کی نمائندگی ہم خود کریں گے۔ اگر کسی کا خون اس جنگ میں سب سے زیادہ پہلے بہے گا تو وہ کوئی سپاہی نہیں ہوگا، وہ ہم ہوں گے۔ ملکہ ایزا قمر،
ایزا نے ایک جذبے سے کہا۔ وہ ٹھان چکی تھی کہ اب وہ بختیار علی کو اس کے کیے ظلموں کی سزا دے کر رہے گی۔ اب وہ مزید خاموش نہیں بیٹھے گی۔ اب وقت آ چکا تھا بقا کی جنگ لڑنے کا، جس میں ہار جیت نہیں بلکہ زندگی موت کا سوال تھا۔ دشمن کی موت اور اپنی بقا۔ یہی نے ایزا کی بات ایسے ہی سنی، اس سے ایہاب کی کہی بات یاد آئی۔ یہی الفاظ اس نے بھی کہے تھے۔ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ جو حکم ملکہ یہیر سر جھکا کر کہتا ہوا جلدی سے باہر کی طرف گیا تاکہ سپاہیوں کو تیار کر کے جنگ کا اعلان کر سکے۔ آپ نہیں آئے کیان، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نہیں آئے۔ ایزا نے چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ آنکھوں میں ایک بار پھر نمی چمکی تھی، لیکن وہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تاکہ جنگ کے لیے تیار ہو سکے۔ ابھی تو اس سے ہادیہ کے سوالوں کے جواب بھی دینے تھے جب وہ اسے یہ بتاتی کہ وہ ہمیشہ سے ملکہ تھی، الماس پور کی نہ صحیح لیکن خان نگر کی، ایہاب کی ملکہ۔ باب ششم، آخری باب، راز محبت اور ہم سفر۔ بختیار علی تک جیسے ہی ایزا کی طرف سے جنگ کے اعلان کی خبر پہنچی، وہ فوراً سے پہلے محل کی طرف بڑھا، لیکن اس کے خاص مشیر نے اس کو روک لیا۔ بادشاہ سلامت، اچھا ہی ہے نا کہ اس لڑکی نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اب وہ مکمل طور پر ہمارے لیے قبضے میں آ جائے گی اور یہ سلطنت بھی ہماری ہو جائے گی۔ الماس پور کے سپاہی تعداد میں بھی کم ہے اور ہمت میں بھی، وہ ہمارے سامنے 4 پہر سے زیادہ ٹک نہیں سکتے۔ اسحاق نامی بختیار علی کے خاص مشیر نے جیسے ہی اپنی بات مکمل کی، بختیار علی نے اس کے کندھے کو تھپکا۔ بہت خوب اسحاق، آج مجھے فخر ہو رہا ہے تم پر کہ تمہیں اپنا مشیر چن کر میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ بختیار علی کے چہرے پر مکروں مسکراہٹ سجائے کہا۔ بکری خود چل کر شیر کے پاس شکار آنے ہوئی ہے شہنشاہ، اسحاق نے شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا تو بختیار علی بھی اس کا ساتھ دیتا ہنس دیا۔ بالکل اسحاق، اب دیکھو حسن سلطان کی بیٹی کو میں اس کی اوقات کیسے یاد کرواتا ہوں۔ اس کی عزت لوٹ کر اسے حسن سلطان کے سامنے نہ پھینکا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ سپاہی کی حدود کو چھوتا سرد مہری سے بولا۔ اسحاق نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا۔ سپاہی تیاری کرو، ہم بھی تو دیکھیں کتنا دم ہے حسن سلطان کی صاحبزادی میں، وہ طنزیہ انداز میں کہتا ہوا واپس اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھا۔ الماس پور کے سب سے امیر تاجر کے گھر کو بختیار علی نے اپنا عارضی ٹھکانہ بنا رکھا تھا، جبکہ اس کے گھر کے مکینہ کو وہ بے دردی سے قتل کر کے اسی گھر کے کچے صحن میں دفنا چکا تھا، جن میں 2 معصوم بچے بھی شامل تھے۔ لیکن بختیار علی کو کسی پر رحم نہیں آیا۔ وہ خود کو وقت کا فرعون سمجھ بیٹھا تھا جسے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، اور جو اسلام کے خلاف آواز اٹھاتا اس کی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا۔ یہی تو ظالم دنیا کا اصول ہے۔ شہنشاہ، شہنشاہ۔ اس سے پہلے بختیار علی گھر میں داخل ہوتا اپنے نام کی پکار پر پلٹا، جہاں اس کا وہی خبری اپنے گھوڑے پر موجود تھا جسے اس نے کچھ عرصے پہلے روشنی نگر کے حالات کا پتہ کرنے بھیجا تھا۔ وہ تعجب سے اس خبری کے چہرے پر چھائی ہوائیاں دیکھتا اس کی طرف آیا۔ کیا ہوا نذیر؟ بختیار علی نے اس کے پاس پہنچ کر پوچھا، جس پر وہ گھبرا گیا کیونکہ وہ جو خبر لایا تھا اس کو سننے کے بعد یہ طے تھا کہ بختیار علی اس کا سر تن سے جدا کر دے۔ بولو نذیر، اسے کچھ نہ بولتا دیکھ کر بختیار علی ذرا سختی سے بولا۔ شہنشاہ، شہزادی نے حسن سلطان اور اس کے سپاہیوں کو آزاد کر دیا ہے، نذیر نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ عناب ایسا کیوں کرے گی؟ بختیار علی نے اس کا گریبان پکڑ کر اس کو جھٹکا پوچھا، جس پر وہ مزید ڈر گیا۔ شہنشاہ، یہی سچ ہے اور شاید اب حسن سلطان اب سے بدلہ لینے واپس آئے اور یہیر فارس بھی زندہ ہے، وہ بھی کسی وقت آ کر ہم سے بدلہ لے سکتا ہے۔ نذیر نے نظر جھکائے کہا، لیکن اس کی بات جیسے ہی مکمل ہوئی بختیار علی کی تلوار ہوا میں بلند ہوئی اور اگلے ہی لمحے نذیر نامی شخص کا سر زمین پر گرا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا! بختیار علی چیختا ہوا نذیر کے مردہ جسم کو پاؤں مارتے ہوئے بولا۔ اسے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ یہیر فارس جسے مارنے کے لیے اس نے ہر جائز ناجائز طریقہ اپنایا تھا، وہ یہیر فارس جس کی ہونے والی بیوی کو اس نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا، وہ زندہ تھا، اور بختیار علی اچھے جانتا تھا کہ اگر یہیر زندہ ہوتا یا وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسے ہمیشہ سے ہی یہیر فارس کی سرمئی آنکھوں سے خوف آتا تھا، کیونکہ ان آنکھوں میں اسے اپنی موت صاف دکھائی دیتی تھی۔ جنت الماس محل پر حملہ کرو فوراً! بختیار علی نے اپنے حواسوں پر قابو پاتے ہوئے بمشکل کہا۔ غصے کی شدت اتنی تھی کہ اس کی آواز تک لرز گئی تھی، اس سے آنکھوں میں وحشت اتر چکی تھی۔ اقتدار کی جنگ اب انتقام اور نفرت کی جنگ بننے والی تھی۔ ایک طرف حق تھا تو دوسری طرف اپنی تمام تر سازشوں اور صفاقیت سمیت باطل سینہ تان کر کھڑا تھا۔ حق آج بھی ہمیشہ کی طرح تعداد اور سامان میں کم تھا، لیکن ان کے سپہ سالار، ان کے رہبر کی ہمت اور حوصلہ دونوں بلند تھے۔ بختیار علی کے حکم دیتے ہی سارے سپاہی ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے، اپنا جنگی سامان اپنے ساتھ رکھا اور جنگی لباس پہن کر قطاروں کی صورت بختیار علی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آج ہر شخص کو اپنی اوقات معلوم ہو جائے گی۔ آج حسن سلطان اپنی بیٹی کی عزت کے لیے میرے قدموں پر ناک رکھ کر بھیک مانگے گا۔ آج برسوں پرانی دشمنی کا انجام ہوگا۔ بختیار علی نے بلند آواز میں نفرت بڑے لہجے میں کہا اور سپاہیوں کو حملے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی وہ سب جنت الماس محل کی طرف بڑھے۔
گھوڑوں کی ہنہنانے کی آوازیں ماحول میں عجیب ہیبت طاری کر رہی تھی۔ سب سے آخر میں بختیار علی خود اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور محل کے پیچھے ایک راستے کی طرف چل پڑا اور اس کے ساتھ سپاہیوں کا ایک دستہ موجود تھا۔ ایہاب اپنی فوج کو لے کر الماس پور کی سرحد پر پہنچ چکا تھا۔ آج آپ سب اپنے شہنشاہ نیاب خان کے خلاف جا کر میرے ساتھ آئے ہیں اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ سب نے حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، نہ نیاب خان کی طرح ہاتھ پر ہاتھ لا کر بیٹھ گئے۔ الماس پور صرف ایک ریاست نہیں ہے، میرے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ الماس پور سے میرا تعلق دل سے ہے اور مجھے یقین ہے آپ میرے ساتھ الماس پور کو آزاد کروانے میں بھرپور تعاون کریں گے۔ اپنی سیاہ گھوڑے پر بیٹھے رخ فوج کی طرف موڑے وہ بڑو بواز میں بولا، جو جانتا تھا کہ اس نے اپنے ابا حضور نیاب خان کے خلاف جا کر الماس پور کی مدد کرنے کا فیصلہ لے کر ان کی ناراضگی کو دعوت دی ہے، لیکن وہ ایسے اپنی ملکہ کو حالات کے نظر و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ہم جب آپ کی شاہی فوج میں شامل ہوئے تھے تو یہ حلف لیا تھا کہ اپنے جسم میں موجود خون کی آخری بوند تک حق کے لیے لڑیں گے اور ظلم کو نیست و نابود کر دیں گے، اور آج ہمیں جب اپنا حلف پورا کرنے کا موقع ملا ہے تو ہم پیچھے کیوں ہٹتے؟ خان نگر کے وزیر اعظم نے ایہاب کی شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہوئے جذبے سے کہا تو ایہاب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ہمارا مقصد صرف الماس پور کو آزادی دلوانا نہیں ہے، بلکہ ہم نے بختیار علی کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے۔ بہت ہو گیا اس کی فرعونیت کا راج، اب انصاف ہوگا۔ ایہاب نے تنقیدی نظر سارے سپاہیوں پر ڈالنے کے بعد کہا اور پھر کسی کو اشارہ کیا، شہزادے شاپ کا چوگا۔ ایک درمیانی عمر کا شخص ایہاب کی جانب سیاہ رنگ کا چوگا بڑھاتے ہوئے بولا، جسے ایہاب نے خاموشی سے تھام لیا۔ چلو، ایہاب نے بلند آواز میں کہا۔ اس کے کہتے ہی سارے سپاہی اپنی اپنی تلواریں اور 3 کمان سنبھالتے گھوڑوں پر سوار ہوتے ان کی لگام کھینچتے الماس پور میں داخل ہوئے تھے۔ سب سے آگے ایہاب اور آرٹس تھے، ان کے پیچھے 2 گھڑ سوار خانپور اور الماس پور کا جھنڈا پکڑے ہوئے آ رہے تھے۔ وہی دوسری جانب حسن سلطان اور کیان روشنی نگر کے سپاہیوں کے ساتھ عین جنت الماس پور محل کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ کیان اور حسن سلطان کی آنکھوں میں نمی تھی، اپنا کو کھو دینے کی نمی، سب واپس پہلے جیسا نہ کر سکنے کی نمی۔ جہاں نے حیرانی سے حسن سلطان کے ساتھ کھڑے کیان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت محل کی چھت پر موجود تھا تاکہ پوری صورتحال سے اچھی طرح سے جائزہ لے سکے۔ محل کے دروازے کے پاس عیسیٰ جنگی لباس میں ملبوس سپاہیوں کے حوصلے بڑھا رہی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بختیار علی ہم پر قابض ہے اور اس قابضے سے آزاد ہونے کے لیے ہمیں لڑنا ہوگا۔ ہمیں اپنی بقا کی جنگ خود لڑنی ہے، کوئی ہمارے لیے نہیں آئے گا، خود کے لیے ہمیں خود ہی لڑنا ہوگا۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ گھر والوں کے لیے ہمیں لڑنا ہے۔ اگر آج ہم خاموش ہو گئے تو یہ خاموشی سے ظلم برداشت کرنے کی عادت ہماری نسلوں میں جا کر انہیں تباہ کر دے گی۔ آج ہمیں لڑنا ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے۔ عیسیٰ نے اپنی تلوار ہوا میں بلند کرتے ہوئے ایک ایک لفظ سنجیدگی سے کہا۔ اس کے ہر لفظ میں ایک جوش تھا، جذبہ تھا، کچھ کر گزرنے کا جنون اس کی بری آنکھوں میں واضح تھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آج کی جنگ کی قیادت میں یعنی ملکہ عیسیٰ قبول کرے گی اور یہ ہماری ریاست کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا۔ آج زمین پر گرنے والی خون کی پہلی بوند عیسیٰ قمر کی ہوگی، زخموں سے چور ہونے والی جسم پہلا میرا ہوگا، کیونکہ یہ میری اور میرے خاندان کی بقا کی جنگ ہے۔ جنگ کا نتیجہ جو بھی نکلے، لیکن آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی۔ بس ایک بات یاد رکھنی ہے کہ بقا کی جنگ انسان کو خود لڑنی ہوتی ہے۔ عیسیٰ نے ان سب پر باور کروا دیا کہ وہ اس جنگ میں اکیلے نہیں ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے آگے موجود ہے، ان کی قیادت کے لیے، ان کی رہبری کے لیے۔ ملکہ عالیہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، دشمن کی تلوار آپ تک پہنچے اس سے پہلے ہم دشمن کا سر قلم کر دیں گے۔ درمیانی عمر کا ایک شخص بلند آواز میں بولا، جو اس کی اپنی ریاست اور ملکہ سے وفاداری کا ثبوت تھا۔ الماس پور زندہ باد، ملکہ عالیہ زندہ باد۔ سپاہیوں نے جوشی سے کہا تو عیسیٰ مسکرا دی۔ ہادیہ کو وہ پہلے ہی سب بتا کر اسے سمجھا چکی تھی۔ یہ کام آسان نہیں تھا، لیکن عیسیٰ نے کر لیا تھا۔ فی الحال اگر وہ کسی چیز کے لیے سوچنا چاہتی تھی تو وہ صرف اپنی ریاست کی آزادی تھی۔ ملکہ عالیہ، بختیار علی نے اپنی فوج کے ساتھ محل کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ یحیی نے جیسے ہی بختیار علی کے سپاہیوں کو محل کے چاروں طرف پھیلتے دیکھا تو فوراً سے پہلے نیچے عیسیٰ کے پاس آیا۔ یحیی کی بات پر عیسیٰ کی گرفت تلوار پر سخت ہوئی۔ محل کے دروازے کھولو، حملہ کرو ان کے حملہ کرنے سے پہلے۔ عیسیٰ نے تلوار میان میں ڈالتے حکم دیا اور خود اپنے گھوڑوں کی طرف بڑھ گئی۔ یحیی نے بھی اس کی پیروی کی۔ دروازہ کھولتے ہی الماس پور کے سپاہی باہر نکلتے۔ اس سے پہلے عیسیٰ اپنا گھوڑا دوڑاتی باہر نکلی تھی، اس کے پیچھے یحیی تھا۔ ان دونوں کے باہر نکلتے ہی سپاہیوں نے ان کی پیروی کی۔ سامنے ہی چند میل کے فاصلے پر بختیار علی کا لشکر موجود تھا، جس کی قیادت نذیر کر رہا تھا، جبکہ بختیار علی وہاں موجود نہیں تھا۔ عیسیٰ نے گھوڑا آگے بڑھاتے اپنے لشکر کی قیادت سنبھالی۔ رکو! اس سے پہلے عیسیٰ حملہ کرنے کا حکم دیتی کسی انجان آواز پر اس نے دائیں جانب مڑ کر دیکھا، جہاں سپاہی کے لباس میں ایک شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور پشت پر تیر کمان۔ ابھی عیسیٰ کچھ پوچھتی کہ اس شخص کے پیچھے سے کوئی اور بھی نمودار ہوا تھا، جسے دیکھتے ہی عیسیٰ کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ چہرے پر صدمے کے تاثرات واضح تھے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس سے بولنے کی طاقت لے لی گئی ہو۔ وہ شخص نم آنکھوں سے مسکراتا ہوا عیسیٰ کی طرف بڑھا۔ عیسیٰ کی ساکت ہوئی آنکھوں کی پتریوں میں حرکت ہوئی۔
اس نے پلکوں کو چپک کر آنسو روکنے کی ناکام کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ بے ساختہ آنسو اس کے رخسار بھگونے لگے۔ یہی خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایزا میری بہن۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ کیان حسن تھا جو ایزا کے روبرو کھڑے ہوتے طرف کر بولا۔ ایزا کے آنسوؤں میں مزید روانی آئی۔ دوسری طرف بختیار علی کا لشکر اس کے طرف سے حکم ملنے کے انتظار میں تھے۔ میں نہیں ہوں آپ کی ایزا۔ ایزا نے اپنا گھوڑا پیچھے کی جانب کرتے کہا۔ کیان نے تکلیف سے اس کی جانب دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں، بس خاموشی سے ایزا کے ساتھ کھڑے جہیر کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں نے وعدہ کیا تھا ایزا، میں واپس آؤں گا اور میں واپس آیا ہوں، کیان نے دھیمی آواز میں کہا اور میان سے اپنی تلوار نکالی۔ ایزا میری بچی۔ بادشاہ حسن سلطان کی آواز پر ایزا جھٹکے سے مڑی۔ وہ عین اس کے پیچھے سپاہیوں کے درمیان کھڑے تھے۔ سنہری آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر شفقت بڑے تاثرات۔ ایزا گھوڑے سے اترتی بھاگ کر ان کے سینے سے جا لگی۔ ابا حضور۔ ایزا نے سسکتے ہوئے انہیں پکارا تو انہوں نے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کیا۔ میری بچی۔ انہوں نے اسے نرمی سے خود سے الگ کرتے اس کی پیشانی چومی اور اس کے آنسو صاف کیے۔ ابا حضور، ذیشان اور شاہان بائی جان چلے گئے، ایزا نے روتے ہوئے بمشکل کہا، جبکہ اس کی بات سنتے ہی 2 آنسو حسن سلطان کے رخسار پر بہہ گئے۔ اپنے جوان بیٹوں کی موت کا دکھ تازہ ہو گیا تھا۔ بس میری بچی، اب بدلہ لینے کا وقت ہے۔ ہمیں ذیشان اور شاہان کے خون کی ایک ایک بوند کا انتقام لینا ہے۔ بختیار علی سے مضبوط بنو میری بچی۔ انہوں نے ایزا کے کس کر باندھے سنہری بالوں پر ہاتھ پھیرتے کہا تو وہ اپنے آنسو صاف کرتی اسبات میں سر ہلا گئی۔ حملہ کرو، ایزا نے واپس اپنے گھوڑے پر بیٹھتے ہی حکم دیا۔ بختیار علی اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ محل کے پیچھے دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ اس کا ارادہ ملکہ فرحہ، فہد اور یحیی کی بہن ہادیہ کو قبضہ میں کر کے انہیں ایزا اور یحیی کے سامنے لے جا کر انہیں کمزور کرنے کا تھا۔ مار دو ان پہرے داروں کو۔ محل کے پیچھے دروازے پر موجود چند سپاہیوں کو دیکھتے ہوئے بختیار علی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جو حکم ملتے ہی ان 4 سے 5 سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے اور کچھ ہی دیر میں وہ سپاہی پڑتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ توڑ دو محل کا دروازہ۔ بختیار علی نے اگلا حکم صادر کیا، رک جاؤ۔ اس سے پہلے بختیار علی کے سپاہی محل کے دروازے تک پہنچتے کسی کی باڑ اور ٹرکس آواز پر ان کے قدم رکے۔ بختیار علی نے بھی آواز کی سمت میں دیکھا جہاں ایک شخص سیاہ گھوڑے پر سیاہی چوگے میں موجود تھا۔ چوگے کی ٹوپی اس کے سر پر تھی جس کی وجہ سے وہ چہرہ واضح نہیں تھا، بس گہری نیلی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جس میں اس وقت خون اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بختیار علی کو اس شخص کے پیچھے ایک پوری فوج بھی موجود تھی۔ پل بھر کے لیے بختیار علی گھبرا گیا لیکن چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کون ہو تم؟ بختیار علی نے اونچی آواز میں پوچھا۔ تمہاری موت، اس شخص نے کہا اور گھوڑا بختیار علی کی طرف بڑھایا۔ اس کے آگے بڑھتے ہی اس کی فوج بھی بختیار علی کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑی۔ تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں بختیار علی کے سپاہی ہار مان چکے تھے۔ ان کو قیدی بنا کر لے آؤ۔ اس سیاہ چوگے میں جو شخص نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور خود ایک رسی بختیار کے گلے میں ڈال دی جو زمین پر دست سے کر رہا تھا۔ احاب اس کے گلے میں رسی ڈالنے کے بعد واپس گھوڑے پر بیٹھا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا محل کے داخلی دروازے کی طرف لے گیا۔ بختیار کے ساتھ لڑائی میں احاب کا کندھا زخمی ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کا لباس خون آلود ہو رہا تھا، لیکن اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ جیسے ہی احاب وہاں پہنچا جہاں جنگ ہو رہی تھی، اس نے گھوڑے کی رفتار کم کی۔ سامنے کا منظر ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ حیران نہ ہوتا تو کیا کرتا۔ ایزا اپنی تلوار سے بختیار علی کے سپاہیوں کے سر تن سے جدا کرتی جا رہی تھی۔ اس کے دائیں جانب یحیی، بائیں جانب کیان اور حسن سلطان لڑ رہے تھے۔ وہ ایک مکمل منظر تھا۔ ایک مسکان نے احاب کے ہونٹوں کو چھوا۔ میری ملکہ مضبوط بن گئی، اتنی کہ نہ صرف اپنی حفاظت کر رہی ہے بلکہ اپنی ریاست کی حفاظت کے لیے لڑ رہی ہے۔ احاب نے قدم موڑ کر بختیار علی کے زخموں سے چور وجود کو دیکھ کر فخر سے کہا، الماس پور کے سپاہیوں کی مدد کرو۔ احاب نے سپاہیوں کو حکم دیا اور خود گھوڑا ایزا کی طرف بڑھا دیا۔ مقابل کھڑے سپاہی کی گردن پر تلوار پھیرتی ایزا نے کسی احساس کے تحت چہرہ موڑ کر سامنے دیکھا جہاں سیاہ گھوڑے پر سوار سیاہی چوگے میں موجود اس کی جانب آ رہا تھا۔ آج بھی بس نیلی آنکھیں واضح تھی اور ان آنکھوں کو تو ایزا لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ یہ آنکھیں اس کے محافظ، رہبر، استاد اور محسن کی تھی۔ یہ آنکھیں مراد خان کی آنکھیں تھیں۔ ایزا اس کی طرف دیکھنے میں اس قدر کھو چکی تھی کہ خود کی طرف آتا تیر نہیں دیکھ پائی اور تیر سیدھا اس کے بازو میں لگا۔ وہ کرا کر جھکی، اس سے پہلے دوسرا تیر اسے لگتا کیان نے تیر چلانے والے کا کام ہی تمام کر دیا۔ احاب نے ایزا کو تیر لگنے کا منظر بہت ضبط سے دیکھا اور جلدی سے جلدی اس تک پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور پھر بختیار علی کی رسی کھول کر اسے لایا، یحیی اور ایزا کے قدموں میں پھینکا۔ حسن سلطان اور کیان نے حیرت سے اس اجنبی کی طرف دیکھا۔ آپ کا مجرم ملکہ عالیہ؟ احاب نے سر سے چوگے کی ٹوپی اتار کر سینے پر ہاتھ رکھ کر سر خم کر کے کہا تو سب چونک گئے سوائے ایزا کے۔ مراد خان؟ احاب؟ حسن سلطان اور ایزا نے ایک ساتھ الگ نام لیے لیکن دونوں نام ایک تھے، ایک ہی شخص کے۔ احاب کی یہ نام سنتے ہی ایزا بری طرح چونکی۔ بھلا وہ یہ نام کیسے بھول سکتی تھی جو اس کے حواسوں پر سوار ہو چکا تھا؟ کیان خاموش کھڑا احاب کو دیکھ رہا تھا۔ احاب تم آ گئے؟ حسن سلطان نے آگے بڑھ کر احاب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نم آنکھوں سمیت پوچھا، لیکن احاب انہیں نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں تو بت بنی ایزا پر تھیں۔ میں ہمیشہ سے ملکہ کے ساتھ تھا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور حسن سلطان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک الگ ہی چمک تھی۔ آپ سب کا مجرم آپ کے قدموں میں ہے۔
احاب نے ان سب کی طرف دیکھتے کہا جو اب زمین پر نیم بے ہوش پڑے بختیار علی کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جس کا سارا جسم زخموں سے چور تھا۔ آج تمہارا حساب ہوگا بختیار علی۔ جہیر نے اسے گریبان سے پکڑتے کھڑا کیا تو ایزا نے اس کے چہرے پر تلوار سے ضرب لگائی۔ یہ میرے بھائیوں کو مجھ سے الگ کرنے کے لیے، ایزا نے چیختے ہوئے کہا اور اس کی آنکھ میں تلوار کی نوک گم تھی۔ وہ درد سے چیخا۔ یہ میری سلطنت کے معصوم لوگوں کو قتل کرنے کے لیے۔ ایزا نے اسے دھکا دیا تو وہ درد پر چیختا زمین پر گرا۔ کیان اس کے پاس جھکا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے بھائیوں کے جسم سے بہے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لوں گا، اس نے کہتے ساتھ ہی اپنے چھوٹے سے خنجر سے بختیار علی کے ہاتھوں کی نسوں کو باری باری کاٹنا شروع کر دیا۔ لمحوں میں زمین پر خون کا تالاب جمع ہو چکا تھا۔ حسن سلطان سمیت باقی سب بختیار علی کو نفرت بڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اپنے شہنشاہ کی ایسی حالت دیکھ کر اس کے سپاہیوں نے خود ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تم نے مجھ سے میری محبت چھینی، وہ جو میری پہلی اور آخری محبت ہی ہے اور رہے گی۔ میں اس کی قبر پر نہیں گیا کیونکہ میں اس سے نظریں ملانے کے قابل خود کو نہیں سمجھتا تھا۔ آج تمہاری یہ ناپاک روح تمہارے جسم سے نکال کر میں خود کو اس قابل بنانا چاہتا ہوں کہ اپنی محبت کی قبر پر جا سکوں۔ جہیر نے تکلیف سے کہتے ہوئے اپنی تلوار بلند کرتے بختیار علی کی گردن پر چلا دی۔ وہ جو ابھی تک مدم سانسیں لے رہا تھا آخری ہچکی تک نہ لے سکا۔ اس کی جان نکلتے ہی جہیر بہت بے رحمی سے اس کا سر تنجن سے جدا کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آج ہمارا انتقام پورا ہوا ہے۔ آج سے الماس پر آزاد ہے جیسے پہلے تھا۔ جہیر نے اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے اعلان کرنے والے انداز میں کہا تو سب کے چہروں پر فتح یابی کی خوشی چھا گئی، سوائے ایک چہرے کے، ایزا کنول کے چہرے کے۔ وہ اب تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ جس سے محبت کر بیٹھی تھی وہی شخص اس کا ہمسفر تھا۔ ہم جیت گئے ایزا، کیان نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگاتے کہا تو وہ نم آنکھوں سمیت مسکرا دی۔ ہاں، ہم اپنی بقا کی جنگ میں کامیاب ٹھہرے، ایزا نے احاب کو دیکھتے ہوئے کہا جو جہیر اور حسن سلطان کے ساتھ کھڑا تھا۔ احاب، تمہیں ایزا کے پاس جانا چاہیے۔ وہ سب جیسے ہی محل میں آئے اور اپنی مرہم پرورٹی کروانے کے بعد آرام کے جانے لگے تو جہیر نے احاب سے کہا تمہاری ملکہ عالیہ نے میرا سر قلم کر دینا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا تو جہیر بھی ہنسیا، ارے نہیں کرتی، ایسا کر کے انہوں نے بیوہ تھوڑی ہونا ہے، چلو جاؤ اس کے پاس۔ جہیر نے ہنستے ہوئے کہا اور اسے باہر کی جانب دھکا دیا تو احاب بھی نفی میں سر ہلاتا ایزا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اندر آنے کی اجازت ہے ملکہ عالیہ؟ احاب نے ایزا کے دروازے پر پہنچ کر بلند آواز میں کہا جو وہ ابھی آرام کرنے کی غرض سے پلنگ کی طرف جا رہی تھی۔ کی آواز پر مڑی، کہا کچھ نہیں، مطلب اجازت ہے۔ احاب خود ہی کہتا ہوا اندر آیا۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے میری بات سنیں ایزا۔ ایزا کو کچھ کہنے کے لب واہ کرتے دیکھ کر وہ جلدی سے بولا تو ایزا نے اسے گھوڑا۔ میرا نام احاب مراد خان ہے۔ میں کسی کے بھی بلانے پر اس لیے نہیں آیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میری ملکہ اتنی مضبوط ضرور ہو کہ میری غیر موجودگی میں اپنی اور ریاست کی حفاظت کر سکے۔ احاب نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر کہا نایاب خان جانی، میرے ابا حضور نے مجھے بتایا تھا کہ جہاں سب ختم ہو چکا ہے کچھ بھی نہیں بچا۔ میں تمہاری مدد کے لیے آنا چاہتا تھا لیکن میرے ابا حضور نے جب مجھے یہ کہا کہ سب ختم ہو گیا تو میں رک گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کیوں لیکن میں رک گیا۔ انہوں نے مجھے مصر بھیجا لیکن راستے میں میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں چاہ کر بھی مصر نہیں جا سکا۔ جس روز میں پہلی بار تم سے مراد بن کر ملا تھا وہی روز تھا جب میں مصر جانے کے لیے الماس پور آنے والا تھا، لیکن راستے میں مجھے تم مل گئی اور تمہارا نام سنتے ہی میں تمہیں پہچان گیا تھا۔ پھر میں نے ایک فیصلہ لیا، تمہیں مضبوط بنانے کا فیصلہ، اور آگے کی کہانی تم خود جانتی ہو۔ احاب نے ساری رودات مختصر اسے بتاتے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ ایزا کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن لب مسکرا رہے تھے۔ خدا نے اسے کیسے بہترین ہمسفر سے نوازا تھا جو اسے خود پر انحصار کروانے کے بجائے اسے خود انحصار بنانا چاہتا تھا، جس نے اسے بقا کی جنگ لڑنا سکھائی تھی، جس نے اسے دنیا داری کے اصول اور شاہی سیاست کے بارے میں بتایا تھا۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میری محبت ہی میرا ہمسفر ہے، وہ ہمسفر جس نے مجھے مضبوط بنایا۔ ایزا نے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ سجائے کہا تو احاب اس کے اظہار پر مسکرا دیا اور آگے بڑھ کر اسے خود سے لگا کر اس کے بالوں پر لب رکھے۔ میری ملکہ، احاب نے ہلکی آواز میں کہا تو ایزا نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ بے شک اس کے ماں باپ نے اس کے لیے بہترین شخص کو چنا تھا۔ یہی آج روشنی نگر آیا تھا۔ جنگ کو گزرے کچھ روز ہو چکے تھے اور وہ خاص حسن سلطان سے اجازت لے کر صبور کی قبر پر آیا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ ہوئے ظلم کا انتقام لے لیا۔ تمہارے مجرم کو اس کے انجام تک پہنچا کر میں اس قابل ہو گیا کہ میں تمہاری قبر پر آ گیا ہوں۔ یہین نے صبور کی قبر کے پاس پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے نم آنکھوں سمیت کہا تم نے اچھی محبت نبھائی صبور، مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہین نے قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہولے سے کہا جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھی اس کی باتیں سن رہی ہو، تم نے ظلم کیا ہے، مجھے چھوڑ کر اکیلی ہی چلی گئی۔ اس نے اپنا سر قبر پر رکھ دیا اور آنسوؤں کو بہنے کی اجازت دے دی، وہ آنسو جنہیں برسوں سے اس نے اپنے اندر چھپا نہیں رکھا، آج وہ تمام بند تولے اس کے چہرے اور صبور کی قبر کو بھگو رہے تھے۔ ایزا کی رخصتی کر دی گئی تھی اور نایاب خان نے تھوڑی بہت ناراضگی دکھانے کے بعد احاب کو معاف کر دیا تھا۔ آخر وہ اس کا اکلوتا بیٹا اور خان نگر کا اگلا سلطان تھا۔
ایزا سے اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس اپنی انا کے چلتے وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایزا ایہاب کی ملکہ بنے، لیکن جو قسمت میں لکھا ہوا تھا ہوا وہی تھا۔ دوسری طرف قیان کا رویہ عناب کے ساتھ شروع میں سخت ہی تھا، لیکن پھر ملکہ فرحہ اور حسن سلطان کے سختی سے تاکید کرنے پر اس نے اپنے رویے میں کسی حد تک بہتری لائی تھی، اور عناب کے لیے اتنا ہی بہت تھا، کیونکہ اب یہی اس کا گھر تھا۔ اپنے باپ کے گناہوں سے وہ اچھی طرح واقف ہو چکی تھی، لیکن ایک بیٹی ہونے کے ناطے بختیار علی کی اتنی دردناک موت پر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ تب ایزا نے اسے بالکل بہن کی طرح سنبھالا تھا۔ سب پہلے کی طرح ٹھیک ہو چکا تھا، روشنی نگر سے ظلمت کے بادل چھٹ گئے تھے اور حالات بہتر ہو رہے تھے۔ وہاں کا تخت اب قیان الحسن کا تھا، جبکہ الماس پور میں بھی خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ غم کے بادل چھٹ گئے تھے، ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی، اور جنت الماس محل کی رونقیں بھی بحال ہو گئی تھیں۔ ختم شد۔